ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہمیں شادی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بغیر شادی کے ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر مسلمان کے لیے شادی کرنا لازمی ہوتا ہے۔ شادی کرنے کے دوران بہت سی رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں۔ ہر ملک اور ہر مذہب میں شادی کرنے کی رسومات بالکل مختلف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ممالک میں ہونے والی شادی کے عجیب و غریب رسومات کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ کرغزستان میں دلہن کو اغوا کر کے شادی کرنے کا رواج ہے اور ان کے پرانے عقیدوں کے مطابق شادی کے وقت رونا ان کے لیے ایک خوشحال زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ شادی میں رونے دھونے کا انتظام دلہن کے اغوا سے ہو جاتا ہے۔ 1991 میں اس طرح اغوا کر کے شادی کرنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس وقت والدین کو بھی ایسی شادی کی اجازت دینی ہی پڑتی تھی، جبکہ اسکاٹ لینڈ میں شادی کے بندھن میں بندھنے والے جوڑوں کو ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ شادی کے ایک روز کے بعد ولیمے کا بچا ہوا کھانا، خراب مچھلیاں، سڑے ہوئے انڈے اور دنیا جہاں کا کوڑا کچرا نو بیاہتے جوڑے پر پھینکا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس سے نئی جوڑے کے لیے خوش قسمتی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر شادی شدہ جوڑا اپنے اوپر پھینکے جانے والے اس کچرے کو برداشت کر لیتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ اپنی زندگی میں پیش آنے والی تمام تر مشکلات کو بھی ساتھ مل کر برداشت کر سکتے ہیں اور ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب آپ کو چین میں ہونے والی ایک شادی کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں رونے کو محبت کے آنسو کہا جاتا ہے۔ چین میں جوئی چیاتی چاؤ نامی ایک قبیلہ ہے اور اس میں یہ رواج ہے کہ شادی سے 1 مہینے پہلے دلہن کا روزانہ 1 گھنٹے کے لیے رونا ضروری ہوتا ہے۔ رونے کے اس 1 گھنٹے کے دوران صرف اکیلی دلہن ہی نہیں روتی بلکہ اس کے ساتھ اس کے گھر کی تمام خواتین بھی مل کر روتی ہیں۔ شادی کے یہ 30 دن رونے کے بعد شادی والے دن پورا خاندان جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سبھی جم کر روتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین کا اس طرح عجیب و غریب آوازیں نکال کر رونا ان کے ہاں خوشحالی کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فجی میں شادی کی رسومات کی بات کریں تو یہاں پر لڑکے کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے لڑکی کے والد کو وہیل مچھلی کے دان سے بنی اشیاء بطور تحفہ دینی پڑتی ہے، جو کہ نہایت نایاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی اس لڑکے کو لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ سوچیے اگر ایسا پاکستان میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر رخ کیا جائے انڈونیشیا کا تو انڈونیشیا میں یہ رواج عام ہے کہ شادی سے پہلے بیت الخلاء جانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، جو کہ بے حد عجیب امر معلوم ہوتا ہے۔ ایسا بھلے کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈونیشیا کے ایک جزیرے برینیو کے مشرق میں ڈونک نامی قبیلہ آباد ہے۔ اس قبیلے میں یہ رسم پائی جاتی ہے کہ شادی سے 3 دن پہلے جوڑے کو بیت الخلاء استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ان کے گھر والے ان پر یہ پابندی عائد کرتے ہیں اور ان پر بہت سختی کے ساتھ نظر بھی رکھی جاتی ہے۔ یہ جوڑا 3 دن تک نہ غسل کر سکتا ہے، نہ ہی واش روم استعمال کر سکتا ہے۔ انہیں گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ جوڑا کھانے پینے کی اشیاء کو بہت ہی کم استعمال کرتا ہے۔ دوسری رسومات کی طرح اسے بھی شادی شدہ جوڑے کے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ رسم ادا نہ کی جائے تو ان کے ہاں مردے بچے پیدا ہوتے ہیں اور شادی کے ٹوٹنے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بے حیائی کا دن جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے سال میں 14 فروری کو لوگ مناتے ہیں، لیکن جنوبی کوریا میں ویلنٹائن ڈے کو ہر مہینے منایا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا میں جوڑے ہر مہینے کی 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت سے تحفے دیتے ہیں۔ شادی ایک بہت بڑی اور سنجیدہ ذمہ داری ہے، لیکن روس کے لوگ شادی کی اس سنجیدگی کو ایک الگ ہی سطح پر لے جاتے ہیں۔ روس میں شادیاں قبرستان میں کی جاتی ہیں۔ روس میں ایک نامعلوم سپاہی کی قبر پر جا کر شادی کرنے کو بہت اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔ ریشین افراد کے نزدیک یہ ایک سنجیدہ شادی ہوتی ہے اور قبر پر آ کر شادی کی رسومات ادا کرنے سے نو بیاہتے جوڑے کو احساس ہوتا ہے کہ اب ان کی ایک سنجیدہ زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ محبت کے تالوں والے پل کی بات کریں تو اسے آپ نے کئی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جہاں جوڑے ایک دوسرے سے محبت کی قسمیں کھاتے ہیں اور دونوں کا نام ایک تالے پر لکھ کر اسے پل پر باندھ دیتے ہیں۔ اس طرح تالے کو پل پر باندھنے سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ان کی محبت ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ہی رہے گی، اس میں کوئی تیسرا شامل نہیں ہوگا۔ ان پلز پر لگے تالوں کا وزن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ان تالوں کو حکومت کی طرف سے اتار لیا جاتا ہے تاکہ اس کے اتنے ٹن وزن کی وجہ سے پل ٹوٹ نہ جائے۔ پل پر تالا لگانے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا آغاز اٹلی اور روم سے ہوا تھا اور اس وقت یہ عجیب و غریب رسم دنیا کی کئی ممالک میں پھیل چکی تھی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔